سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا. دوسری چیز کیا ہے؟ صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا، اور صبح صادق کے طلوع آفتاب تک جماع بنا کے کوئی حرکات و سکنات انجام نہ دینا. روزے کے مسنونات و مستحبات، کیونکہ اہم موضوع ہے اور آئندہ اعتبار سے شاید درس نہیں رہے گا، تو لہٰذا چلیے مسنونات و مستحبات کیا ہے. روزے کے مسنونات و مستحبات: سحری کھانا، سحری کھانے میں تاخیر کرنا، جلدی نہ کرنا، تاخیر کرنا، رات سے روزے کی نیت کرنا. اب یہ سحری کھانے سے مراد کیا ہے بھائی؟ تو سحری کھانا سنت ہے اور موجب برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا بہت ثواب آیا ہے، بھوک نہ ہو تو بھی ایک دو لقمے میں کیسا بھی اٹھ کے کھا لے، ایک گھٹ یا پانی کم سے کم پی لے، کیونکہ یہ سحری کی افضلیت ہے. اللہ کے رسول نے اس پہ مواظبت فرمانے کا حکم دیا ہے. اور جب دوسری بات یہ کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا، تاخیر سے لوگ آج کل کیا گڑبڑیاں کرتے ہیں. سحری کا وقت رات کا آخری یا چھٹا حصہ ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے. اور صبح صادق کا وقت آتے ہی نماز فجر شروع ہوتی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی اذان تک دیر تڑی کرتے نا، ان کے لیے یہاں پہ پابند کیا جا رہا ہے. بس صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے سحری کھا لینا چاہیے، اور اس قدر تاخیر کرنا کہ طلوع صبح کا شک ہو جائے مکروہ ہے. یعنی طلوع صبح شروع ہوتے ہی کیا ہے، وہ فجر کا وقت شروع ہے. تو اولی وقت کون اذان دیتے میرے بھائی؟ اذان کا وقت شروع ہوئے بعد میں لوگ کرتے ہیں 5-10 منٹ کا ٹائم دے کے اذان دیتے ہیں. تو لہٰذا شروع ٹائم کے لیے کیا کرنا، ہم کو شروع اذان سے 10-15 منٹ پہلے ہم کو اپنا کام تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اذان کا جو چکر دے رہے لوگ وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ اذان کے ذریعے سحری چھوڑ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو رات سے روزے کی نیت کرنا، افطار میں جلدی کرنا، یہ کیا ہے؟ مسنات ہے، مستحبات ساری چیزیں ہیں. اور جبکہ غروب آفتاب کا پورا یقین ہو جائے، تو یعنی غروب آفتاب کا یقین حاصل ہونے تک ہم کو کیا کرنا ہے؟ افطار کرنا نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنا، کیا کریں لوگ وقت سے پہلے روزہ کھلا دیتا، روزہ کھل گیا تھا، وہ بھی غلط ہے. اب اس میں وضاحت پوری یہ ہے کہ لیکن ابر کے دنوں میں جلدی مستحب نہیں ہے. غروب آفتاب کے بعد اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے نکل آئے مکروہ ہے. اتنی تاخیر جلدی سے مراد کیا ہے؟ تارے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا. جیسا ہی غروب آفتاب ہوا، شفق نظر آ گئی، اب افطار کرنا ہے. اب جلدی ہو جاتا ہے، لوگ مغرب کا اذان سے کا بھی انتظار نہیں کر رہے، جلدی آنے رہے، اس پہ آنے رہے، جلدی کرنا ہے بول کے. تو ایسے کام نہیں کرنا. یعنی تاخیر ایسی نہیں کرنا اسلام میں کہ تارے نظر آنے لگے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جیسا مغرب کا وقت ہو گیا ویسے ہی آپ کو افطار کرنا ہے. پھر بتایا گیا کہ رات سے روزے کی نیت کرنا، افطار میں جلدی کرنا، کھجوروں سے افطار کرنا، یہ مسنون عمل ہے. اگر نمک پانی سے بھی آپ کرتے افطار ہو جاتا، مگر کھجور سے کرنا مسنون اور مستحب ہے. افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنا: اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر وبصوم غد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. حالت روزے میں غیبت، جھوٹ، فحش، گالی گلوچ، تمام گناہوں اور بری باتوں سے بچنا. عبادت کی کثرت کرنا، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں شب بیداری اور مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ مسنون عمل ہے مستحبات سے. روزے کے مفسدات، روزے کے مفسدات کیا ہے بھائی؟ وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دو طرح کا ہے، ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتا ہے، صرف روزہ دوبارہ رہنا، یعنی روزہ رکھ کے بس روزہ، بس روزے کے بدلہ روزہ رہنا. دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، یعنی روزہ بھی رہنا ہے روزے کے عوض میں، اور روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام آزاد کرنا. اگر یہ نہ ہو تو 60 روزے رکھنا، اور یہ بھی نہ ہو
سے صرف خزا کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. کیا ہے وہ مفسدات جن سے خزا یعنی روزہ بھی رہنا ہے دوبارہ تھوڑا پانی جو پانی تو تھوڑا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کیا ہونا ہے خزا بھی ہو اور کفارہ بھی لازم آتا ہو. تو تاکہ روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے خاصاً کھا لینا یا پی لینا. سمجھ رہے آپ خاصاً کھا لینا یا پی لینا. مثلا اپنے محبوب کا تھوک نگل لینا. اکثر ہمارے لوگ روزے کے لوگ کئی حرکتیں کرتے ہیں اس لیے وہ حرکتیں سنتے کیا دیکھنے آ رہے مسئلہ پہلے سے بزرگان نے ہماری امت جو ہے نا مجتہدین مضبوط کرتے ہیں. مثلا اپنے محبوب کا تھوک نگلنا یا جو مٹی کھانے کا عادی ہو اس کا مٹی کھا لینا یا تمباکو پینا وغیرہ سگریٹ وغیرہ کو کشمان کیا یا جا کے جو ہے نا آج کل روکھا پالن کو چلا روکھا پالن میں بھی بیٹھ گیا کام کر لیا جان بوجھ کے تو کیا ہوئے گا اس میں خزا اور کفارہ دو ضروری ہے. خزاً جمع کرنا جان بوجھ کے شادی ہوئی نہیں پیش کر دیا بیوی کے ساتھ تو اس میں کیا ہے روزہ بھی رہنا ہے اس کو اور کیا کرنا ہے اس کو کفارہ بھی کرنا ہے یا کرانا. لیکن شرط یہ ہے کہ عورت قابل جمع ہو اور انزال ہو یا نہ ہو. فاعل و مفعول دونوں پر قضا واجب کفارہ واجب ہوگی. لبادت بھی اسی حکم ہے. لباس پاس پکڑے جاتے ہیں نا ادھر ادھر کے لوگ آئے ہوئے رہتے ہیں ایسا کر دیں ایسا کر دیں گندے حرکت کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ تو ان پہ بھی یہ امر لازم ہے. سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچنا لگانے سے یہ سمجھ کر کے اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا خصدن کھا پی لینا یا جمع کرنا ان صورتوں میں خطا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. لیکن کفارہ واجب ہونے کی شرطیں ہیں. کفارہ واجب ہونے کی کیا ہے شرطیں. وہ شرطیں بعد میں یہاں یہ سمجھ لو کیا چیزیں کیا کرتا ہے سرما لگائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل ڈال لیے روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنا مصنون ہے مسواک کرے روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. اب کوئی پچھڑا لگا دیا وہ نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر اجنبی ہے نہیں مانو تو یا کیا ہے کہ وہ کر لیا تو یہ اب کفارہ واجب ہونے کے لیے حسب شرط کیا کیا ہے روزے دار کا عاقل بالغ ہونا. عاقل بالغ کیسے بولتے بار بار بولو یعنی بالغ ہونے تک بچہ ان فرائض علم سے آراستہ ہونا. آج کل جو خالی نورانی خیرہ پڑھا کے ناظرہ پڑھا دے نہیں اس لیے
سمجھنا. اب یہاں پہ اللہ ہماری اندر کی کیفیت کو جاننے والا ہے. یہ اندر کوئی ذات کرنا ہے بھول گیا تھا کھانے کا دلہا سمجھ کے کھایا تو یہ یقیناً یہاں سے ہونا. اب بہانہ بنا کے خزانہ کفارہ بنتا مجھے بول رہا تو اس کو معلوم ہے کیا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا ہے. کلی کرتے وقت یا ہوتا لگاتے وقت بے اختیار حالت میں پانی اتر جاتا. پہلی بات تو تیاری کرنا ہی نہیں اتر آئے گی. اب جائے کود کے سوئمنگ پول چلے آئے دوبارہ روزے رہے گی تاکہ ڈبکیاں مارو شرارت کر رہی ہے تاڑا بھی ڈر مار رہی اور ٹوٹی پانی چلے جاتا تب کیا ہونے لگے روزہ ڈوب گیا. تو لہٰذا صرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں آئے گا. یہ جو کرنا نہیں چاہیے